آئے ہم خدا کا شکر ادا کریں گے اور بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے ان جگہوں پر ہم بیٹھیں گے اور خدا کے کلام مقدس کو جو ہے ہم سنیں گے کہ خداوند نے یہ ممکن کیا کہ آج ہم اس کی حضوری میں آ کر جو ہے اس کا جو ہے وہ شکر جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ ساری عزت سارا جلال جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے، اور کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا سب ناموں سے اعلیٰ میرے یسوع کا نام ہے۔ اور آج جو ہے ہم یسوع کے نام سے جمع ہوئے ہیں تاکہ اس کے کلام کو ہم سن سکیں۔ اور آج جیسا کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور کچھ ایسی روایات یا کچھ ایسی باتیں آج مسیحیت کے اندر پائی جاتی ہیں جن کا بائبل کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ لنک نہیں ہے۔ تو آج ہم کچھ باتوں کو جو ہے ہم سیکھیں گے، اور جو میرا ٹاپک ہے، مضمون ہے مسیحیت میں سینتا کلوز کا کردار۔ آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے مسیحیت میں سینتا کلوز کا کردار۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، نہ کہ ملک پاکستان میں، ایشیا میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ روایت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ مسیحیت کے اندر جو ہے سینتا کلوز کا کردار جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ہمیں نمایاں ہوتا ہوا نظر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ مغربی روایت ہے جو آج مسیحیت کے اندر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو وہ پھیل چکی ہے۔ اور جیسے دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے اور ہمیں ہر طرف، ہر چرچز کے اندر، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ سینتا کلوز جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ مسیحیت کے اندر جو ہے یہ کردار کیوں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ سینتا کلوز ایک ایسا کردار ہے جو ہمیں مسیح یسوع سے جو ہے وہ دور جو ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ دشمن کی، شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اور وہ اپنی چال میں کامیاب ہوتا ہوا جو وہ نظر آ رہا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہندوؤں کے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے مجسمے ہیں، بال کے مجسمے ہیں اور مسیح کے مجسمے بنائے گئے ہیں، اور سینتا کلوز جو ہے جس کو دشمن نے ایک الگ ہی روپ جو ہے وہ دے دیا، اور آج پینتیکوسٹل چرچز کے اندر، ہر گھر کے اندر جو ہے ہمیں یہ سینتا کلوز جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور آج خدا کے کلام کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ لانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ دسمبر کے مہینے میں اکثر جو ہے پروٹوکول جو ہے ہم سینتا کلوز کو دیتے ہیں، اور ہم نے مسیح کو پیچھے کر دیا ہے۔ آج جس فنکشن میں بھی جائیں، جس پروگرام میں بھی آپ جائیں، جس چرچ کے اندر آپ جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ سینتا کلوز نظر آ رہا ہے۔ بائبل مقدس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بائبل مقدس میں یہ بات مندرج نہیں ہے، مسیح کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ مغرب سے یہ روایت جو ہے آج ایشیا کے اندر اور اس ملک کے اندر تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ آج بے شمار چرچز جو ہیں، ہر چرچز کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، ہر شخص کسی کے عقیدے کو نہیں مانتا، لیکن سینتا کلوز ہر عقیدے کے اندر ہے، ہر عقیدے کے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے ایک بت پرستی ہے جو آج مسیحیت کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو وہ پھیل رہی ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ساری عزت، سارا جلال جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ اور آج یہ روایت مسیحوں نے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ سجا رکھی ہے۔ یہ دسمبر کے مہینے میں ہے کیوں؟ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں سینتا کلوز کو، تو اس کو ہم کرسمس فادر بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ نام سنا ہے نا، کرسمس فادر؟ آواز نکالیے زور سے، کرسمس فادر کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ تو کرسمس کا جو مطلب ہے وہ ہے مسیحوں کا تہوار، جس کو ہم کرسمس کہتے ہیں، یا پھر مسیحوں کا بڑا دن۔ اور فادر کا کیا مطلب ہے؟ باپ، والد۔
बुजुर्ग। ये इसको आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। बाप की जो डेफिनेशन है, बाप की डेफिनेशन है बाप, फादर की जो डेफिनेशन है बाप, बुजुर्ग और वालिद। जब हम इस लफ्ज को इकट्ठा करते हैं क्रिसमस फादर, तो क्या बनता है? मसीहों के त्योहार का बाप, मसीहों के त्योहार का बुजुर्ग। यानी सांता क्लॉज को हमने जो है मसीहों के त्योहार का बुजुर्ग बना लिया। और बुजुर्ग का मतलब है कि जो सरबरा होता है, जो बाप होता है, जिसके पास अख्तियार होता है। और आज हम इस दलदल के अंदर धंसते चले जा रहे हैं। आज हर प्रोग्राम के अंदर जो है आपको सांता क्लॉज को जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाएगा, लेकिन हमने मसीह को पीछे कर दिया है। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकाशफा की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी हम जो है 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर कलामे मुकद्दस में क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हम और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात, यानी सब चीजों को जो मैं ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हम्द, इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। यानी कि सारी इज्जत, सारा जलाल जो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। और यीशु मसीह का इस जमीन पर आना हमारे लिए निजात का बाइस है, मखलसी का बाइस है। हम मसीह के साथ किसी को जो है वो शरीक नहीं कर सकते, चाहे कोई मुकद्दस है, चाहे कोई मुकद्दसा है, चाहे कोई रास्तबाज है, चाहे कोई दीनदार है, चाहे कोई जिसने जितनी मर्जी को नेकियां की हो। और लेकिन मसीह के साथ जो है हम किसी को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो मसीह का रुतबा है वो सबसे आला है, सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है। और आज मसीहत के अंदर जो है ये किरदार जो है हमने इसको जो है वो रख दिया है, ताकि लोग जो है मसीहत की तरफ ना जाए, ताकि लोग जो है मसीह को प्रोटोकॉल ना दे। आज जहां भी हम जाते हैं, और ये बड़े अफसोस की बात है, और आज मसीहत जो है इस किरदार को जो है वो बड़ी तेजी के साथ जो है इसने अपना जो है इसको बुद्ध बना लिया है। और आज घर के अंदर जो है सांता क्लॉज हमें नजर आएगा, हर घर के अंदर, हर चर्चिस के अंदर बेशुमार पादरी हजरात, बड़े बड़े जो है वो दावे करने वाले और तालीम देने वाले, प्रचार करने वाले, वो भी इस महीने में इसको ही पूछते हैं। और आज जिस फंक्शन में भी आप जाते हैं, मसीह का नाम जो है कम ही लिया जाता है। हम दुनियावी रवायात को जो है, हम दुनियावी फंक्शन को जो है, इंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट जो है वो लोगों को हम दे रहे हैं, और मसीहत को हमने पीछे कर दिया है, मसीह को हमने पीछे कर दिया है। और ये यहाँ पर इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और ये सारी इज्जत, सारा ऑनर हमारे मसीहा के लिए है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। हम किसी को ऑनर नहीं दे सकते, चाहे कोई भी है, लेकिन सारी हम इज्जत जलाल जो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। इसलिए हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम जो है किस तरह की जिंदगी को जो है वो हम बसर जो है वो कर रहे हैं। आज हमने देखना है कि जब ये दिसंबर का महीना शुरू होता है और हम जो है बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ये देखते रहते हैं कि हर शख्स जो है वो सांता क्लॉज का लिबास पहने हुए है, हर शख्स जो है इसको प्रोटोकॉल देता है, हर शख्स जो इसको ऑनर और इसको इज्जत देता है। और आज हमने देखना है कि ये क्या इसका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस में है, क्या इसका मसीहत के साथ ताल्लुक है। क्या हम जो है जब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो क्या हमें कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र मिलता है? ये रवायत जो है कहां से आ गई?
اس کی مذہبی حیثیت کیا ہے، اور یہ دسمبر کے مہینے میں ہی ہمیں کیوں نظر آتا ہے، اور آج سینٹا کلوز کا نام ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور ہم جو ہے ایک بہت بڑی بت پرستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم نے بت بنا لیا ہے اپنے گھروں کے اندر، اپنے چرچز کے اندر، اور میں اس بات کو کل دیکھ رہا تھا، غور کر رہا تھا کہ ہر چرچز کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو عقیدے کو نہیں مانتے، لیکن سینٹا کلوز کو مانتے ہیں۔ ہر چرچز کے اندر ہمیں نظر آئے گا اس معاملے میں ہمارا عقیدہ ایک ہو جاتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کیونکہ کلام کی سچائیوں کو ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں پہچانا، اس وجہ سے جو ہے ہم جو ہے بت پرستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں اس کا کردار جو ہے بہت ہی عام جو ہے اس کو بنا دیا گیا، اور یہی دشمن کی جو ہے یہ بہت بڑی چال ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں سینٹا کلوز کو، جس کو ہم سینٹ نکولس کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جب آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو اس کے پاس بونوں کی ایک فوج ہے، اور اس کے پاس 8 اڑنے والے ہرن ہیں جو آسمان پر ہمیں جو وہ نظر آتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سرخ رنگ کا ہی لباس جو ہے یہ پہنتا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ غریب لوگوں کی جو ہے غریب بچوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سینٹا کلوز کی شکل کو، اس کے روپ کو بدل کر شیطان نے ایک نیا روپ جو ہے وہ سامنے لے آیا ہے، تاکہ یسوع مسیح کی پہچان تک جو ہے ہم جو ہے وہ پہنچ نہ سکیں۔ اور سب سے پہلے اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سینٹ نکولس جو ہے سانتا کلوز، یہ 10 مارچ 280 کو جو ہے یہ پیدا ہوئے، اور ترکی کے اندر، ترکی کے شہر مائرا میں جو ہے ان کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جنم دیکھتے ہیں، اور ترکی کے اندر جو ہے بڑی دھوم دھام کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے منایا جاتا ہے، اور یہ روایت چلتے چلتے جو ہے اس پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل گئی، اور اس کا جو ایجاد کرنے والا، جس نے اس کو ایجاد کیا، اس کو ایک بہت بڑا رنگ دیا تاکہ لوگوں کو جو ہے مسیح سے دور رکھا جائے، تاکہ لوگ مسیح کی نجات کے بارے میں جان نہ سکے، اور مسیح کے اس زمین پر آنے کے بارے میں جو ہے وہ بے خبر ہیں، تو اس لیے اس کو ایک نیا رنگ دے کر جو ہے مسیحیت کے اندر رکھ دیا گیا، اور اس کو ایجاد کرنے والا جو ہے، اس کو فیمس کرنے والا مسٹر تھامس جو ہے، مسٹر تھامس نیسٹ جو ایک کارٹونسٹ تھا، اور اس نے جو ہے اس کو جو ہے اس کے اندر جو ہے مختلف اخبارات کے ذریعے اور مختلف ذرائع کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے مشہور کیا، اور پھر مشہور ہوتے ہوتے جو ہے یہ لوگوں تک جو ہے یہ پہنچنا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوکا کولا کی جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے کوکا کولا کے ذریعے جب ایڈ دیا گیا تو اس کو مشہور کر دیا، اور پھر یہ جیسے ہی مشہور ہوا لوگوں نے اس کو جو ہے اپنانا شروع کر دیا۔ آج مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، کئی ممالک کے اندر جو اس کو بڑے دھوم دھام کے ساتھ جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ تو اس لیے مسیحیت میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جو حقیقی مسیحی ہیں وہ مسیح کو اتم درجہ دیتے ہیں، وہ مسیح کے ساتھ کسی کو نہیں رکھتے، کسی کو نہیں چھوڑتے، اور کسی کی جو ہے بت پرستی نہیں کرتے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے ہم اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے، یسوع مسیح کی ہے، اور وہی نجات دہندہ ہے جس کی قبر خالی ہے، جس کی صلیب خالی ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو آج کبریا کی دینی طرف بیٹھا ہے، اور جس کی ہم حمد کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، کیونکہ وہی تخت پر ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ شریک نہیں ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے ہم کلام مقدس میں سے، میرے ساتھ نکالیے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 24ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے
کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ تو آج بے شمار لوگ گمراہی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، جس چیز کا ہمارے کلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جس کا ذکر بائبل مقدس میں نہیں ہے، جس کا حکم ہمیں ہمارے یہوہ خدا نے نہیں دیا ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم گمراہی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ آخر وقت ہے، آخر زمانہ ہے، جب ہم یسوع مسیح کی پیشین گوئیوں کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کی باتوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج گمراہی کا جو ہے یہ دور ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، اور اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی کیا کر لیں گے؟ آج وہ بے شمار برگزیدہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے عالم شاید ذہن بند ہیں، اور ہم ان روایات کو اپنے چرچز کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر لا رہے ہیں، جن کا بائبل کے ساتھ دور دور تک جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ تو آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج میرے عزیزو بہت سارے لوگ گمراہی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ آج ہمیں جو ہے ہم جو ہے بے شمار ایسی بدعتوں، ایسی روایات کو ہم نے اپنا لیا ہے کہ مسیحیت میں سمجھتا پتہ نہیں کس جگہ کی طرف جا رہی ہے۔ ہم کلام سے ہٹ گئے، ہم سچائیوں سے ہٹ گئے، ہم ان روایات کو اپنا رہے ہیں جو انسانوں نے ہمیں دی ہیں، جو انسانوں نے ہم تک جو ہے وہ پہنچا دی ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور حوالہ دیکھیں گے، اعمال کی کتاب 4 باب اور اس کی 26 آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے، کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پنتس پلاطس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے۔ آمین۔ یہاں پر 26 آیت میں لکھا ہے، خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں قسطین اعظم، کنسٹائن دا کنگ جو ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت دھرم بھرم ہو گئی، اور بے شمار ایسی بدعات، ایسی روایات، ایسی باتیں جن کا ذکر کلام مقدس میں نہیں، جن کا ذکر خدا نے نہیں دیا، ایسی روایات جو ہے مسیحیوں کے اندر لے کر آیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 336 AD میں 336 AD میں پہلا جو ہے وہ کرسمس جو ہے وہ منایا گیا، وہاں پر اس کی روایت کو جو ہے وہ برقرار رکھ دیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں صدی میں جو ہے پھر سینتا کلوز کو جو ہے مشہور کر دیا گیا، اور آج پوری دنیا کے اندر ہر بچہ، ہر بڑا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پروٹوکول دے رہا ہے۔ ہر شخص نے اس کا لباس پہنا ہوتا ہے، اس کے یونیفارم کو جو ہے اپنے بدن کے اوپر جو ہے وہ پہنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آج ہمیں مسیح کو پہننے کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں مسیح یسوع کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ اندھا کر دیا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور 4 آیت کو۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اب جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ جہان کا خدا جو ہے ایسی ایسی روایات، ایسی ایسی بدعات لے کر آتا ہے کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، اور بے شمار لوگ آج گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے، اس کے موافق جب ہم چلتے ہیں تو پھر ہم حقیقی مسیح کہلاتے ہیں، اور ہم مسیح یسوع کو جو ہے عزت دیتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ،
اور بادشاہ کا ایک پروٹوکول الگ ہے. بادشاہ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. بادشاہ کے ساتھ کسی دوسرے کا پروٹوکول نہیں ہوتا. آج اگر کوئی بھی ملک کا پریزیڈنٹ ہے تو پریزیڈنٹ کو پروٹوکول دے رہے ہیں, بادشاہ کو پروٹوکول دے رہے ہیں, اور اس کے جو دائیں بائیں مشیر ہیں ان کو پروٹوکول نہیں, کیونکہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بادشاہ ہے. اور ہمارا بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کو پروٹوکول نہیں دے سکتے, ہم کسی کو آنر نہیں دے سکتے, ہم کسی کو عزت نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ ساری عزت سارا جلال جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے. اور آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے کہ شخص کا کردار جو ہے مسیحیت کے اندر کیوں ہے, کیوں ہمارے گھروں میں, کیوں ہمارے چرچز میں, کیوں ہمیں تعلیم نہیں دی جا رہی, کیوں ہمیں سچائی سے آگاہ نہیں کیا جا رہا. اور آج یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اور ہلاک اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ دوسری روایات کی طرف جو ہے وہ چل نکلے ہیں. تو ہم نے یہاں پر کلام مقدس میں دیکھا ہے کرسمس فادر مسیحیوں کے تہوار کا کیا ہے؟ باپ. فادر کا کیا مطلب ہے؟ باپ, بزرگ, والد. تو ہم نے تو اس کو بزرگ بنا دیا ہے. ہمارا بزرگ کون ہے؟ مسیح یسوع ہے. ہمارا مسیح کون ہے؟ مسیح یسوع ہے. ہمارا باپ کون ہے؟ یہوہ خدا ہے, جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے, وہی ہمارا باپ ہے. اس کے علاوہ کوئی باپ نہیں ہے. ہم کسی کو نہیں باپ مانتے, وہی ہمارا باپ ہے. اور اس لیے آج جب ہم جو ہے کہتے ہیں کرسمس فادر, تو ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ ہے, ہمارا بزرگ ہے, جس کو ہم نے اپنے گھر کی دیواروں پر, اپنے چرچز کے اندر لگایا ہوتا ہے, جس کو ہم پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. اور آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج تمام لوگوں سے یہ منت کرتا ہوں کہ سچائی کی طرف آئیں, خدا کے کلام کی طرف دھیان لگیں, تاکہ جب مسیح یسوع آئے تو پھر ہمیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. مسیح کے ساتھ کسی کو مت ملائیے, مسیح کے ساتھ کسی کو مت جوڑیے, کیونکہ ساری عزت سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے. اور پھر اب جب دیکھتے ہیں کہ جب مسٹر تھامس نیسٹ نے اس کو جو ہے شروع کیا تو 1862 میں جو اس کا پروپر ایک آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا. اور پھر جب دیکھتے دیکھتے ہم پوری دنیا کے اندر آج دیکھتے ہیں, آج بازاروں کے اندر, گھروں کے اندر جو ہے آپ کو سینتا کلوز کے ہی ڈریس نظر آئیں گے. بچوں کو پہنا رہے, لوگ پہن رہے ہیں, بڑے بڑے پادری حضرات جنہوں نے پہنے ہوتے ہیں اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ساری عزت سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے. جب ایمان ہمارا یسوع مسیح پر ہے, عقیدہ ہمارا یسوع مسیح پر ہے, جب ہر چرچز کا عقیدہ رہتا ہے, تو اس معاملے میں کیوں ہم کٹھے؟ کیونکہ اس معاملے میں جہان کے خدا نے آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے, تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. تو آج یسوع مسیح کو عزت دیجیے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے زمین پر, زمین کے نیچے, سمندر میں, سمندر کی مخلوقات سب اس کی حمد کاری, اس کی تمجید کر رہی ہے, کسی اور کی تمجید نہیں ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے. اور ہم زندہ کو مانتے ہیں, ہم زندہ کے آگے جھکتے ہیں, اور زندہ ہی سے ہم دعا کرتے ہیں, کیونکہ زندہ ہی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے, اور اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے, کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. تو آج مسیحیت میں سینتا کلوز کا کردار جو ہے وہ بڑا نمایاں ہوتا نظر آ رہا ہے. تو آج مسیحیوں ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے, کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بات کلام مقدس میں لکھی ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو آج ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. مسیح یسوع آنے والے ہیں, اور ہمیں پھر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ ہم نے مسیح کے ساتھ کسی اور کو بھی جوڑ رکھا ہے, مسیح کے ساتھ کسی اور کو بھی ہم پروٹوکول دے رہے ہیں. تو آج ہمیں سارا عزت, سارا آنر ہمارے مسیح کے لیے, ہمارے یسوع کے لیے. تو خدا آپ سب کو برکت دے.